اچھا، آپ پر ایک الزام یہ ہے علامہ صاحب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ان میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے اور باقی جو ہے سب کافر ہو گئے تھے. کیا آپ نے اس طرح کچھ کہا ہے کبھی؟ دیکھیے، پہلے تو میں ان دوستوں سے جو سن رہے ہیں، میرے عزیز سنی شیعہ جو بھی آپ کا یہ آج کا انٹرویو سنیں گے، ان سے کہوں گا کہ ایک قاعدہ ضرور بنا لیجئے کہ آدھا کلپ اور آگے پیچھے سے کٹی ہوئی گفتگو وہ سن لیں، شاید ایک بات اس میں سے کوئی مل جائے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں، کیونکہ وہ جو گفتگو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک بحث کا روال ہوتا ہے. آپ فقیہ ہیں، عالم دین ہیں، مدارس میں بھی ہمارے ہاں ایک روال بحث کے تحت گفتگو کی جاتی ہے، ترتیب ہوتی ہے گفتگو کی کہ یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی. اس میں نقل اقوال کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے ہاں تو بڑا عالم ہی وہ ہے، یعنی ہم سنی شیعہ مدارس کے اندر، کہ جس کو اقوال زیادہ سے زیادہ پتہ ہو. علماء کے اقوال کو جو زیادہ جانتا ہوگا وہ زیادہ بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے. اب اگر گفتگو میں نقل اقوال کیا جا رہا ہو کہ بھئی یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، اور پھر اگر عشرہ اور خمسہ اور ہم کہیں جی کل بات پوری کریں گے، تو بڑی خطرناک بات ہو گئی. یہ تو یعنی کل والی گفتگو جو ہونی ہے وہ آج والے بندے نے سنی نہیں یا سنے گا ہی نہیں، اور اس نے یہاں سے بات اٹھائی. اور یہ جو بات ہوئی تھی کہ تو یہ میں نے یقیناً کی ہے، مگر اس کی ایک پوری گفتگو تھی، تسلسل تھا، نقل قول تھا. لہٰذا میں اگر آج آپ مجھ سے سوال کریں کہ ٹھیک ہے جی وہ نقل قول تھا اور وہ بات آدھی ہو گئی، آج آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سوائے 3 کے سب کافر ہو گئے تھے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے. ہم تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم صحابہ تو بہت بڑا مقام ہے. صحابہ، میں نے شاید آپ سے پچھلی گفتگو میں کہا ہو کہ میں نے، اور کسی پہ احسان نہیں، اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے پورا عشرہ میں نے عظمت صحابہ پہ پڑھا ہے، ریکارڈ پر ہے وہ. اچھا جی، عظمت ازواج رسول پہ پورا عشرہ پڑھا ہے باب العلم کے اندر، ریکارڈ پر ہے وہ. اور اس غرض سے بھی پڑھا کہ ایک تو یہ الزام، بات، تہمت کہ صاحب یہ اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، وہ بھی دھلے اور ہمارے لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو. اور جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ یہ تقیہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اگر کہیں کمزور رہ گئے ہیں کسی چیز میں، مثلا ان عناوین میں اگر کمزور رہ گئے تو ہماری قوم مضبوط ہو جائے. تو مجھ جیسے لوگوں کو تو انہیں ایوارڈ دینا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جو ہے شیعہ برادری میں کا عنوان رکھتا ہے، لیکن یہ ہمارا کام کر رہا ہے. آپ کو صحابہ کی عظمت عام کروانی ہے نا، تو اگر کوئی شیعہ عظمت کے اوپر بات کر رہا ہو تو آپ کو وہ برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کا اہل نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعریف کروانی ہے نا. اور اگر میں فرض کریں تقیہ میں بھی کر رہا ہوں تو فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے. غلط بات یہ ہے کہ آدھا کلپ دیکھ کر اور بات پوری نہ سنے بغیر بات کو کر دینا، یہ انتہائی نامعقول بات ہے اور یہ فسادی لوگوں کی علامت ہے. بالکل. میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہم تکفیر صحابہ کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی آج کسی مسلمان کی تکفیر. وہ صحیح احادیث کی روشنی میں تکفیر مسلمان کی کرنے والا خود کافر ہے. اچھا، صحیح حدیث کے مطابق مسلمان کی تکفیر کرنے والا خود کافر ہے. لہٰذا ہم نہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہم اہل سنت کے کسی بھی فرقے کی تکفیر کے قائل ہیں. ہم تنقید کے قائل ہیں، ہم تحقیق کے قائل ہیں، جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی.